جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حصہ نثر کا ہے، جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حصہ نثر کا پہلا سبق ہے۔ تو آج ہم یہ شروع کریں گے، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سبق نمبر 1 ہے، اور یہ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 1857 میں اعظم گڑھ بھارت میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پا گئے۔ تو پہلے ہم ان کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات زندگی کیا ہیں، اور انہوں نے کون سی ادبی خدمات انجام دیں، اور ان کا اسلوب کیسا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کون سی ادبی تصانیف جو ہیں وہ پیش کی۔ تو تعارف، سب سے پہلے ان کی جائے پیدائش، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ضلع اعظم گڑھ کے قصبے بندول میں پیدا ہوئے بھارت میں، اور ان کے والد کا نام تھا شیخ حبیب اللہ، جو کہ وکیل تھے پیشے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی نے بھی کچھ عرصہ وکالت کی، لیکن پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے، اور وہاں انہوں نے سر سید احمد خان حالی اور محسن الملک اور پروفیسر آرنلڈ جو تھے ان سے استفادہ کیا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ یہ مختلف اسلامی ممالک کے سفر پر بھی گئے، اور یہ انہوں نے پھر سفر نامہ لکھا بھی، کہ سفر نامہ روم و مصر و شام کے نام سے۔ حیدرآباد میں انہوں نے ایک جاب کی، ملازمت کی، دائرۃ المعارف ایک ادارہ تھا، تو اس کی نظامت کرتے رہے، اور پھر انہی کی کوششوں سے ندوۃ العلماء جو ہے یہ ایک ادارہ قائم ہوا لکھنؤ میں، اور پھر آخری عمر میں جو ہے وہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا اعظم گڑھ میں، اپنے جائے پیدائش جو جگہ تھی ان کی وہاں پر، اپنے شہر میں، دار المصنفین کے نام سے۔ تو یہ ان کا مختصر سا جو ہے وہ تعارف تھا۔ تو یہی اہم پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں ان کے جو ہے وہ تعارف میں، یہی آپ نے یاد کرنے ہیں امتحانی نقطہ نظر سے۔ اس کے بعد اسلوب، شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار ان کی نثر پر ہے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر لکھا، جیسے تاریخ، مذہب، تنقید، سوانح، سیرت نگاری، ادب، عقائد، تصوف اور سیاست۔ تو یہ وہ موضوعات تھے جن پر انہوں نے قلم اٹھایا، اور ان کا جو کارنامہ ہے ان کا سب سے بڑا وہ ان کا انداز بیان ہے، جو کہ اجاز و اختصار، روانی و برجستگی، غنائیت اور شعریت پر جب وہ مشتمل ہے۔ تو ان کا انداز بیان بہت دلکش تھا۔ اس کے بعد ان کی تصانیف ہیں، جس میں شعر العجم ہے، یہ تنقید پر مشتمل کتاب ہے۔ سوانح مولانا روم، یعنی مولانا روم کی جو ہے وہ حالات زندگی، الفاروق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات زندگی ہے، اور المامون، سیرت النعمان، حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی سیرت ہے یہ، اور یہ ایک سفر نامہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سیرت پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور یہ ان کی آخری کتاب تھی، اگرچہ یہ مکمل نہ کر پائے، دنیا سے چلے گئے، لیکن بعد میں ان کے ایک شاگرد سید سلیمان ندوی نے اس کے آخری جلد جو ہے وہ پوری کی، اور پھر انہی کے نام سے اس کو شائع کروایا۔ تو اس سبق کا ماخذ جو ہے وہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سبق جو ہے وہ صنف کے اعتبار سے سیرت نگاری ہے۔ تو یہ بھی آپ دونوں پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں بورڈ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کیا ہے؟
ہجرت جو ہے وہ انگریزی میں اس کو مائگریشن کہتے ہیں، یعنی ایک مائگریٹ کرنا۔ تو اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ منتقل ہونا، یعنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی لحاظ سے جو ہے وہ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ غیر معمولی حالات کے پیش نظر۔ اب یہ غیر معمولی حالات جو ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جنگ کا عالم ہو، یعنی جنگی حالات ہوں، مذہبی پابندیاں ہوں، یعنی مسلمان اگر یا کوئی بھی کسی دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں ان کو اپنی مذہبی آزادی نہ ہو تو پھر بھی وہ ہجرت کرتے ہیں۔ انتشار اور افراتفری ہو یا پھر نسل کشی کا خدشہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا گھر بار، اپنی جائے پیدائش یا اپنا وطن چھوڑ کر جو ہے وہ کسی دوسری جگہ یا ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں امن ہو، مذہبی آزادی ہو اور سکون ہو، تو یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو انسانی تاریخ جو ہے وہ ہجرت کے مختلف ادوار سے بھری پڑی ہے۔ جیسے بر صغیر کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ تقسیم ہند کے وقت ہوئی، تو انسانوں کی طرح پرندے اور جانور بھی نقل وطن یا ہجرت کرتے ہیں انہی حالات کے پیش نظر جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ پرندے اور جانور بھی ہجرت کرتے ہیں، یعنی کہ تقریباً ہجرت کی جو وجوہات ہیں وہ ہر جنس یا ہر نوع کے لیے تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہم کچھ مناظر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت کرتے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ انسانوں کی ہجرت ہے کہ انہیں بھی جب جس طرح ہم نے پہلے حالات کا ذکر کیا، ان میں سے مختلف طرح کے حالات کا جو ہے وہ انہیں سامنا ہو تو وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی ہجرت تاریخ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ہوئی وہ انڈیا سے یا ہندوستان سے پاکستان منتقل ہونا ہے یا پاکستان سے ہندوستان منتقل ہونا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ بہت بڑی ہجرت تھی اور یہاں اس ہجرت کے دوران بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ اسی طرح یہ پرندوں کی ہجرت ہے، تو پرندے جو ہے یہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ ان کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں کہ ان کی خوراک کی قلت ہو، یعنی پانی نہ ہو، گرمی زیادہ ہو اور خوراک نہ مل پا رہی ہو، یا ان کی نسل کشی کی جا رہی ہو تو وہ اپنا وطن، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جانور، تو جانوروں کا بھی یہی ہے۔ آپ نے عموماً جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینل پر یا مختلف جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانوروں کے ریوڑ ہیں وہ گروپ کی شکل میں، ریوڑ کی شکل میں جو ہے وہ جانور ہجرت کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو ان کے پیچھے بھی کچھ محرکات یا کچھ وجوہات ہوتی ہیں ہجرت کرنے کی، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا وطن، اپنا ملک جو ہے وہ یا اپنا گھر نہیں چھوڑتا اگر اسے سکون ہو، امن ہو اور اسے جو ہے وہ زندگی کی کو خدشات لاحق نہ ہوں۔ تو یہ ہجرت کا بنیادی جو ہے وہ ایک تصور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبق کے جو اہم نکات کی روشنی میں ہم ہجرت نبوی جو ہے، جیسا کہ سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی، تو وہ کیا ہے؟ تو ہجرت نبوی بھی جو وہ یقینی طور پر انہی وجوہات کے پیش نظر، ان میں سے کچھ وجوہات تھیں جن کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو اب ہجرت نبوی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جانا ہجرت نبوی کہلاتا ہے۔ تو اب اس کے کچھ اہم نکات ہیں، ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حق کی دعوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کو دعوت و تبلیغ کے جب وہ شروع کی، حق کی دعوت دینا شروع کی، تو کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ہے وہ آپ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور ہر طرف سے جو ہے وہ تلوار کی جھنکاریں سنائی دینے لگیں۔ اگرچہ یہ نبوت کا 13واں سال تھا، لیکن اور
اس نبوت کے 13ویں سال تک اکثر جو صحابہ کرام تھے وہ مدینہ روانہ ہو چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ کب انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملے اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، اسی دوران جو قریش مکہ تھے وہ ابو جہل کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے مختلف وقت میں، مختلف اوقات میں مختلف قبیلوں سے لوگ اکٹھے کیے، اور ابو جہل کی رائے پر یہ اتفاق ہوا۔ رائے کیا تھی کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک شخص جو وہ منتخب کیا جائے، اور وہ منتخب لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ حملہ کر دیں اور نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ابو جہل نے رائے دی، اور وہاں جب وہ اس رائے پر اتفاق ہوا، اور یہ رائے کا پر اتفاق ہوتے ہی تمام جو منتخب لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کی طرف چلے گئے، محاصرہ کیا۔ لیکن ان کے ہاں یہ روایت تھی جو کہ ایک مثبت یا ایک اچھی روایت تھی کہ وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ جس گھر میں خواتین رہتی تھیں وہاں اہل عرب جو ہے وہ داخل ہونا برا سمجھتے تھے، تو لہٰذا وہ باہر کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ اب یہ وہ موقع تھا جو کہ انتہائی خطرناک یا سخت خطرے کا موقع تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان لوگوں کی امانتیں کسی کے سپرد کرنا تھیں۔ اب یہاں ایک بات یہ بہت اہم ہے کہ انہی لوگوں کی اظہار ثانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن انہی لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں۔ تو اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، اور یہ امانتیں لوگوں کی واپس دے جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو ہے وہ سونا خطرے سے کم نہیں ہے، قتل گاہ کی سرزمین ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حامی بھری اور وہ سوئے، لیکن ان کے لیے وہ قتل گاہ جو ہے وہ فرش گل ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے گھر سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ مل کر، تو آپ نے پہلے جبل ثور ایک پہاڑ ہے اس کی غار ثور میں جا کر قیام کیا، اور غار ثور میں جب پہنچے تو کفار جو تھے یا قریش جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک جا پہنچے۔ اب اس قدر قریب آ گئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تھوڑا سا گھبرائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار جو ہے وہ قریش مکہ اس قدر ہمارے قریب آ چکے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو تھوڑا سا گھبرانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھیں، اور حضرت اسماء حضرت عائشہ جو کہ زوجہ رسول تھیں ان کی بڑی بہن تھیں، جن دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں موجود تھے، تو ان دنوں حضرت اسماء جو ہے وہ جب وہ کھانا پہنچا آتی تھی 3 راتیں، تو 3 راتیں انہوں نے وہاں گزاریں۔ اور کچھ روایات کے مطابق حضرت ابوبکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے عبداللہ، وہ بکریاں چراتے تھے، اور وہ رات کو شام کو دودھ جو ہے وہ وہاں پہنچا آتے تھے۔ انہوں نے 3 دن اس طرح وہاں گزارے، لیکن ابن ہشام کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ وہاں کھانا پہنچا آتی تھیں۔ اس کے بعد
قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش نہ کر سکے تو انہوں نے ایک اشتہار دیا. اشتہار کیا تھا کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے لائے گا، پکڑ کر لائے گا، اسے ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. یہ انعام کا سننے کے بعد سراقہ بن جوشم نامی ایک شخص جو تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آپ وسلم کی تلاش میں نکلا. اور عین اسی حالت میں جب آپ وسلم روانہ ہو رہے تھے مدینہ کے لیے تو یہ جو شخص تھا اس نے آپ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا نکلتے ہوئے. گھوڑا دوڑایا، قریب پہنچا اور تیر نکالا کہ حملہ کیا جائے، لیکن تیر نہیں نکلا. اس نے پھر کوشش کی، پھر جواب نہیں میں تھا، یعنی تیر پھر نہیں نکلا. تو یہ سمجھا کہ کچھ اور ہی ہے، آثار ہیں. پھر اس نے یہی تجربہ کیا کہ اس نے گھوڑا سرپٹ دوڑایا. جو ہی آپ وسلم کے قریب پہنچا اور تیر نکالنے کی کوشش کی تو اس مرتبہ کیا ہوا کہ اس کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. اور اس نے دیکھا یہ تو کچھ اور ہی آثار ہیں. یہ متاثر ہوا، تائب ہوا اور آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے فرمان امن لکھ دیجئے. تو آپ وسلم کے غلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام عامر بن فہیرہ جو تھے وہ ساتھ تھے. تو اس وقت تو انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ آمد کے پہنچنے کی خبر تھی وہ پہلے پہنچ چکی تھی، اور جو اہل مدینہ تھے وہ ہر روز صبح سویرے جو ہے وہ باہر نکلتے آپ وسلم کا انتظار کرتے، اور کافی دنوں سے وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن شام کو وہ مایوس واپس لوٹ جاتے. لیکن اس دن جو ہے وہ جب آپ وسلم مدینہ میں داخل ہونے لگے تو ایک یہودی تھا جو ہے وہ اس نے آپ وسلم کے انداز سے، آپ وسلم کے جو ہے وہ جسمانی خد و خال سے دیکھ کر جو ہے وہ پہچان لیا، اور اس نے اعلان کیا کہ مدینہ والو مبارک ہو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے. اور پورا شہر جو ہے وہ اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا. تو یہ تھا ایک اس کا مختصر سا خاکہ، خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں سبق کا، جو کہ بیان ہوا. اس کے بعد اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے دعوت حق ہے یعنی حق کی دعوت، جھنکار معنی تلوار کی آواز، ستمگار ظلم کرنے والے، حقیقی ہدف اصل نشانہ، بوسہ گاہ خلائق یعنی مخلوق جہاں بوسہ دے یعنی یا مخلوق کے چومنے کی جگہ، ترکش ہے جی تیر رکھنے کی جگہ، چشم انتظار کرنے کی یا انتظار کرنا، حافظ عالم جو ہے وہ حفاظت کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد ہے رائے، تو یہ رائے کی جمع ہے یعنی تجویز، مشورہ. اس کے بعد عداوت جس کے معنی ہے دشمنی، عزم ارادہ، فال شگون، فرش گل پھولوں کا فرش، قتل گاہ قتل کرنے کی جگہ، قرائن اندازے یا نشانیاں، اور گراں بہا بہت زیادہ یا قیمتی، محاصرہ کا مطلب گھیراؤ کرنا، محبوس رکھنا، قید رکھنا یا قیدی بنانا، اور معیوب کے معنی ہیں برا. تو یہ کچھ مشکل الفاظ تھے جو آپ یاد کریں گے یہاں سے. اس کے بعد سبق کا خلاصہ، تو یہ آلریڈی جو میں نے پوائنٹس بیان کیے ہیں انہی کو ملا کے اور اسی ترتیب سے جو ہے وہ آپ تھوڑا تھوڑا بیان کرتے جائیں تو وہ سبق کا خلاصہ بن جائے گا. یہ اس کا پیٹرن ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، تو اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد پیراگراف کی تشریح، تو پیراگراف کی تشریح جو ہے اس کا پیٹرن یہ ہے، تو وہ آپ اس طرح سے لکھیں گے. اور یہ آلریڈی ایک جو ہے وہ اس پر پورا لیکچر جو ہے وہ دیا جا چکا ہے کہ آپ نے پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کی ہیڈنگ سٹیپس کون کون سے ہیں، یہ بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. تو یہ ایک پیراگراف ہے، اس کو آپ خود سے کریں گے اور اس کو لکھنے کی آپ مشق کریں، تو اس سے آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی.
مشقی سوالات ہیں جی۔ ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ ہجرت کے لغوی معنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا، لیکن دینی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہجرت نبوی کہلاتا ہے، یا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جانا ہجرت نبوی کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ تو یہ 13ویں سال ہے۔ تیسرا ہے حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ تو اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نمبر 4 کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تو میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں واپس دے آنا۔ نمبر 5 حضرت اسماء کون تھیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھیں، اور حضرت عائشہ جو کہ زوجہ رسول تھیں ان کی بڑی بہن تھیں۔ اس کے بعد قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ تو انہوں نے یہ انعام مقرر کیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ نمبر 7 سراقہ بن جوشم کیسے طائب ہوا؟ اب یہ ایک پورا پیراگراف ہے، آپ اس کو مختصر جو ہے وہ کر کے لکھ سکتے ہیں، اور جہاں سے یہ دوسرا حصہ جو میں نے ہائی لائٹ تھوڑا سا کیا ہوا ہے، بولڈ کیا ہوا ہے، آپ یہ اتنا جو آپ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ جو پہلے بیان ہوا ہے پہلا حصہ اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں آپ بیان کر دیں، تو یہ اس کا آنسر ہے، تو اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ تو یہ ریپیٹڈ ہے، آلریڈی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ ورک شیٹ ہے، ان شارٹ آنسرز کے آپ نے شارٹ کویشچنز کے آپ نے آنسر دینے ہیں، تو یہ ذرا دیکھ لیں اچھی طرح، کیونکہ سبق آپ نے پڑھا سنا اور اس کے بعد آپ نے ان سوالات کے جواب لکھنے کی مشق کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو یہ ایک ورک شیٹ ہے آپ کی، یہ آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور ورک شیٹ ہے جو کہ پیراگراف کی تشریح کی ہے، تو یہ ایک پیراگراف ہے جو کہ آپ نے جس کی تشریح کرنی ہے۔ پیٹرن آلریڈی آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور اس میں سے آپ نے خود سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں، اور باقی جو پیٹرن، جو ترتیب، جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو یہ تھا بیٹے پہلا سبق آج کا، امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آسان لگا ہوگا، اور اس کو آپ نے بک سے خود سے ریڈ کرنا ہے، اور کچھ مشکل الفاظ کے معنی میں نے بتا دیے، لیکن ایک دفعہ آپ نے وہاں سے ریڈ کرنا ہے۔ میں نے پوائنٹس کی شکل میں پورا سبق آپ کو بتا دیا، تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس سبق کا جو مفہوم ہے یا اس سبق کا جو تھیم ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی بیٹے، اپنا خیال رکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔